أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ سو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر تاکید نہیں کرتا۔ پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیزوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ یہ سورۃ المعون ہے، اس کو سورۃ الیتیم بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المسکین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جو انصاف کے دن کو، روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص صاحب ایمان اس وقت کہلائے گا، اسے مومن اس وقت کہا جائے گا جب وہ آخرت کے دن پر اور قیامت کے دن حساب و کتاب کو مانتا ہوگا۔ پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی کہ ماننے کا نام ایمان ہے اور کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایمان کہتے ہیں ماننے والی چیزوں کو ماننا، جیسے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو معبود ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسولوں کو، نبیوں کو، ان کی نبوت کو اور رسالت کو ماننا۔ قرآن اور دیگر آسمانی کتابیں منزل من اللہ ہے کہ اللہ پاک نے اتاری تھی۔ یہ آسمانی کتابیں ہیں، اس کو اللہ کی آسمانی کتاب ماننا۔ فرشتوں کے وجود کو ماننا، یہ اللہ کا غیبی نظام۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو تبدیلیاں آتی ہیں، اللہ نے فرشتوں کو اس کام پر مامور کر رکھا ہے۔ بہت مشہور فرشتے ہیں 4، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور ان کے کاموں کو بتایا بھی گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ کسی قوم پر اللہ کا عذاب اگر آنا ہے تو وہ عذاب حضرت جبرائیل کے ذریعے آتا تھا۔ روئے زمین پر
اور بھی خیر کے کام ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور یہ سلسلہ آپ کی عمر مبارک کے 40 سال ہونے سے شروع ہوا، 23 سال تک وحی نازل ہوتی رہی، اور یہ وحی حضرت جبرائیل لے کر کے آتے رہے۔ بسا اوقات حضرت جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی ہوتی تھی، تاکہ شیاطین کسی طرح کا عمل دخل نہ کر سکے۔ تو حضرت جبرائیل روئے زمین پر آج بھی آتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص شب قدر کو اللہ کی عبادت کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر آتی ہے اور ہر ایسے شخص سے مصافحہ کرتی، اور مصافحے کی علامت حدیث پاک میں یہ بتائی گئی کہ جب یہ حضرت جبرائیل یا اللہ کے فرشتے شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جسم کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے ذمے یہ کام۔ اسی طرح حضرت میکائیل کے ذمے بارش کا نظام، کہ یہ بارش کب کہاں کتنی ہوگی، یہ پورا نظام حضرت میکائیل کے پاس ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول حضرت میکائیل کی ذمے ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں۔ اسرافیل کے ذمے ہے سور پھونکنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سور منہ میں لیے ہوئے عرش کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جیسے ہی اشارہ ہوگا، حکم ہوگا، سور پھونک دیں گے تو یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، جتنی مخلوقات ہیں سب پر فنا طاری ہو جائے گی، چاہے وہ انسان ہو یا انسانوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے، تو جتنے جاندار تھے وہ سب زندہ ہو کر کے میدان محشر میں پہنچیں گے۔ حضرت اسرائیل، ان کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری، روح قبض کرنے کی۔ روح اللہ تعالی کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے سکھلانے پر مشرکین نے آ کر سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔ ہمارا یہ جسم، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور جسم میں اندر جو اعضاء ہیں یہ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جس وقت اللہ کا حکم ہوگا کہ کام کرنا بند کر دو، کام بند ہو جائے گا، آدمی مر جاتا ہے۔ تو یہ روح اللہ کا حکم ہے، اور اس روح کو نکالنے کے لیے اللہ نے فرشتوں میں سے حضرت اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی، حضرت اسرائیل کو ذمہ داری دی۔ تو یہ اللہ کا غیبی نظام ہے جو اس دنیا میں جاری و ساری ہے، اور فرشتوں کے وجود کو ماننا کہ فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم پر کام کر رہے ہیں، ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اچھی بری تقدیر من جانب اللہ ہے، اسے ماننا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیا جانا یہ ماننا ضروری ہے۔ میدان محشر میں جمع ہونا یہ ماننا ضروری ہے۔ حساب و کتاب ہوگا یہ ماننا ضروری ہے۔ حساب و کتاب کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، یہ ماننا ضروری ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو اور ان جیسی چیزوں کو مانے گا وہ صاحب ایمان ہے، اور ان چیزوں کو ماننے میں اگر ذرا بھی شک شبہ ہے تو وہ آدمی صاحب ایمان نہیں۔ آج ہم میں سے بہت لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور ماننے والی چیزوں کو مانتے بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو انکار کرتے۔
ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یقین پختہ نہیں ہے، ڈلمل یقین ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں شک ہے، تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے. تو ماننے والی چیزوں میں ایک روز جزا بھی ہے. مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہم نے اچھا یا برا کیا ہے، کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے اس کا حساب و کتاب دینا ہے. یہ ہے دین، بدلے کا دن، روز جزا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، روز محشر کہتے ہیں، حساب و کتاب کا دن کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن کا منکر ہے، یا قیامت کے دن کے وجود پر جس کو یقین نہیں ہے، شک شبے میں مبتلا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. جتنے دن جیے جی لیے، اس کے بعد مر گئے تو فنا ہو گئے، مٹی ہو گئے، بات ختم ہو گئی، آگے کچھ بھی نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ ہم ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے انتقال ہوا، ہم ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے، ماں کے پیٹ سے انتقال ہوا، اس دنیا میں آئے، اور یہاں سے انتقال ہوگا، عالم برزخ میں جائیں گے، قبر کا زمانہ. اور جب سور پھونکا جائے گا تو عالم برزخ ختم ہوگا اور ہم عالم آخرت میں جائیں گے. یہ 5 عالم ہے، ان کو ماننا ضروری ہے. انہی میں سے ایک بدلے کا دن ہے کہ قیامت کے دن کو جو شخص جھٹلاتا ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا نہیں؟ مشرکین مکہ میں ایسے لوگ تھے جو ان جیسی باتوں کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے، اچھی بری تقدیر کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، نبیوں کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے. حضور کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں. دیکھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، آخرت کا یقین نہیں ہوگا، اور اچھا کام کرنے پر نیکیاں ملیں گی، قیامت کے دن اچھا بدلہ ملے گا، جو اس شخص کو اس بات کو نہیں مانتا ہوگا، وہ شخص کیوں یتیم کے اوپر مال خرچ کرے گا؟ وہ کیوں ضرورت مندوں بھوکوں کو کھانا کھلائے گا؟ وہ کیوں ننگوں کو کپڑا پہنائے گا؟ ظاہر بات ہے جب دنیا ہی اس کے سامنے سب کچھ ہے تو وہ اپنی دنیا بنانے میں لگا رہے گا. کیوں کسی کو مال دے گا؟ کیوں کسی پر مال خرچ کرے گا؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا، خود بھی نہیں کھلاتا اور کسی کو تاکید بھی نہیں کرتا. ظاہر بات ہے جو آخرت کو نہیں مانتا ہے وہ کھانا کیوں کھلائے گا؟ کھانا تو غریبوں کو، بھوکوں کو، ضرورت مندوں کو، مسافروں کو آدمی اس لیے کھلاتا ہے کہ میں کھلاؤں گا تو اللہ اجر دے گا، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ نیکیاں مجھے کام آئیں گی. میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، بیماروں کی عیادت کروں گا، ضرورت مندوں کی مدد کروں گا، ننگے لوگوں کو کپڑا پہناؤں گا، مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کی مدد کروں گا. یہ کام وہی کرے گا جس کو جزا اور بدلے کی امید ہوگی، اور جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہوگا وہ یہ سب کام کیوں کرے گا؟ نہیں کرے گا.
تو بخل کی وجہ سے خود بھی نہیں خرچ کرتا، کھلاتا نہیں، اور کسی کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ پہلے پابندی سے نماز پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنا بند کر دیا ہے۔ پہلے نماز کا اہتمام کرتے تھے، اب نمازوں میں سستی کرنے لگے۔ پہلے مسنون وقت پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اب جب جی چاہتا ہے نماز پڑھتے ہیں، وقت مسنون کا خیال نہیں رکھتے۔ پہلے جماعت سے نماز پڑھنے کی فکر کیا کرتے تھے، اب جماعت کی نماز کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ جو لوگ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں کہ رکوع کیا تو اطمینان سے کھڑے ہوتے، پھر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھے تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے، رکوع سے اٹھے، اطمینان سے کھڑے بھی نہیں ہوئے، سجدے میں جانے کے لیے جھک جاتے، حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک رکن کو اطمینان سے ادا کرنا ہمارے یہاں واجب ہے۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرض ہے۔ ہم رکوع سے اٹھے، اطمینان سے کھڑے نہیں ہوئے، جسم کے اعضاء کی حرکت ختم نہیں ہوئی اتنی دیر کہ ہم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں یا سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں، اتنی دیر اطمینان سے ہم کھڑے نہیں ہوئے، ہم نے واجب چھوڑ دیا۔ دیگر اماموں کے نزدیک ہم نے واجب فرض چھوڑ دیا، ہماری نماز کیسے ہوگی؟ جو لوگ نماز کوے کے ٹھونک مارنے کی طرح پڑھتے ہیں، سجدے میں گئے، ابھی اطمینان سے سجدہ ہوا بھی نہیں، اٹھنے کی تیاری، ابھی اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں، دوسرے سجدے میں جانے لگے۔ یہ ساری چیزیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں شامل ہے۔ تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں یا اپنی نمازیوں میں کوتاہی کے مرتکب ہیں۔ میں نے تفصیل بتائی کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بعض مسجدوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، امام صاحب بھی اتنی جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں کہ رکوع سے اٹھے، ابھی سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے، سجدے میں جانے کے لیے جھک جاتے۔ جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام اور مقتدی کا ہر عمل میں امام کے ساتھ شریک ہونا ضروری ہے، اور یہ شرکت ایک تسبیح کے بقدر ہونی چاہیے، یعنی سبحان ربی العظیم کہہ سکے، سبحان ربی الاعلی کہہ سکے، اتنی مقدار امام کی اور مقتدی کی شرکت ضروری ہے۔ جیسے امام صاحب رکوع سے اٹھے، قوما میں آئے، کھڑے ہوئے، اب ہم اٹھے مقتدی، تو دونوں کا کھڑا ہونا ایک ساتھ اتنی دیر ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جیسے مقامات پر کچھ دعائیں پڑھنا منقول ہے۔ جیسے رکوع سے اٹھے تو رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کیا کہے گا؟ ربنا لک الحمد۔ اور امام اور مقتدی دونوں کو پڑھنا چاہیے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے امام صاحب نہیں پڑھتے تو تم کیسے پڑھ لیں گے؟ برابر ہے نا؟
تو امام صاحب بھی نہیں پڑھتے تو مقتدی کیسے پڑھیں گے؟ اب مقتدی اگر پڑھنا چاہے تو امام رکوع سے سجدے میں چلا گیا، اب مقتدی پڑھ رہا ہے تو امام سے پیچھے ہو گیا، اب یہ سجدے میں گیا، اگر امام صاحب سجدے سے اٹھ گئے تو اس کی تو سجدے میں امام کے ساتھ شرکت نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان ہمارے یہاں واجب، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے۔ ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے کہ میری نماز کیسی ہوئی، اس کی ان کو فکر نہیں، بس کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ۔ اس لیے نماز اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ کتنی رکعت ہے؟ کتنی رکعت ہے؟ فجر میں سنت فرض ملا کے 4 رکعت، ظہر میں سنت فرض ملا کر کے 12 رکعتیں، 10 رکعتیں۔ جو 4 رکعت سنت ہے، وقت کم ہو تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، حدیث پاک میں یہ بھی ہے۔ عصر کی سنت ملا کر 8 رکعت، مغرب کی سنت ملا کر کے 5 رکعت، نفل ملا کر کے 7 رکعت، عشاء کی 17 رکعتیں، 17 میں کچھ سنتیں موقدہ ہے، کچھ غیر موقدہ ہے۔ یہ پورا وقت اگر آپ جوڑو گے تو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں امام صاحب جو ہے ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے، ان کو یہ مسئلہ بتایا جائے۔ ایسے امام جو مقتدیوں کی نمازوں کی فکر نہیں کرتے، اللہ کے ہاں جواب دے رہے ہیں۔ اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد رب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہم سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھے تو دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یاد بھی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اطمینان سے رکوع کرنا، قوما اطمینان سے سجدہ کرنا، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر کے اتنے اطمینان سے کھڑے رہتے تھے کہ ہم کو لگتا تھا کہ شاید سجدہ کرنا بھول گئے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے اس طرح بیٹھتے تھے کہ ہم کو لگتا تھا کہ اب دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اس لیے جو بات ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے کہ میری نماز کیسی ہے۔ الذین هم یراؤون، جو نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے۔ فرض نمازوں میں بھی یہی نیت ہوتی ہے، نفل میں سنتوں میں بھی یہی نیت ہوتی ہے، اور تہجد اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں تو بھی لوگوں کو بولتے نا میں اٹھے رہا ہوں تہجد پڑھے کے واسطے۔ اب تو تہجد پڑھ رہا ہے تو کسی سے بولنے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نفل عبادت ہے، تو نے کیا کس کے لیے کیا؟ تہجد پڑھی کس کے لیے پڑھی؟ آدمی ایک جملہ بولتا ہے اس سے ساری نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور ایسے لوگ جو برتنے کی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ پہلے ہمارے یہاں ہوتا تھا
غربت تھی، کسی کے یہاں آٹا ختم ہو گیا تو بازو میں آٹا مانگنے جاتے تھے کہ ایک پیالی آٹا دے دینا، گھر میں کچھ پکا ہو تو تھوڑا سا شوربہ دے دینا، روٹی بچی ہو تو ایک آدھ دو روٹی دے دینا، میرے گھر گھٹ گئی ہے، اور لوگ دیتے تھے۔ اب دیتے ہیں؟ کوئی مانگنے آتا ہے؟ اس لیے مانگنے نہیں آتے کہ ہم لوگوں نے دینا بند کر دیا۔ معاون کہتے ہیں تھوڑی چیز کو، شے قلیل، تھوڑی چیز کو جو کبھی عاریتن مانگی جاتی ہے کہ دینا، یہ چھوٹی بھگونی بھر کے آٹا دے دو، میں واپس، آٹا آئے گا تو میں واپس کر دوں گی، عاریتن دی جاتی تھی۔ اور ان کے یہاں جب آٹا پیس کے آتا تھا تو وہ واپس کر دیتے تھے۔ اب لوگوں نے مانگنا اس لیے بند کر دیا کہ اب لوگوں نے دینا بند کر دیا، انکار کرنے لگے۔ اسی کا تذکرہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو برتنے کی تھوڑی چیزیں بھی دینے سے انکار کر دیتے۔ مانگنے کے لیے گئے کہ یہ تھوڑا سا آٹا دے دینا، یہ پیالی بھر کے، یہ چھوٹی بھگونی میں آٹا دے دینا، میں بولے مورے ہما بھی آٹا ختم ہو گیا، آج پرتا تھا وہ ہم نے استعمال کر لیا۔ نہیں دینا ہے تو اس طرح بول کر کے انکار کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نمک مانگنے آ گیا، ماچس مانگنے آ گیا، کبھی کوئی تیل مانگنے آ گیا۔ برتنے کی چیز، معمولی چیزیں اگر کوئی مانگنے آئے تو کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، دینا چاہیے، کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دے دیے تو واپسی کی آس اور امید نہیں رکھنا چاہیے، نیکی سمجھ کر کے دینا چاہیے۔ اور جو لوگ لے کر کے آئے ہیں وہ واپس کرنے کی فکر میں رہیں کہ میں آٹا لائی ہوں تو مجھے آٹا واپس دینا ہے، میں کچھ چیز مانگ کر کے لائی ہوں تو مجھے واپس دینا ہے۔ عام طور پر یہ لین دین عورتوں میں ہوتا ہے، مرد لوگ نہیں مانگنے جاتے۔ تو پہلے ہمارے یہاں یہ چیز عام تھی، غربت تھی، اب تو سبھی مالدار ہو گئے۔ جو لوگ اپنے کو غریب بولتے ہیں ان کے پاس بھی 15-20 ہزار کا موبائل رہتا ہے، 50,000 1,00,000 روپے کی موٹر سائیکل رہتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں۔ اب بتاؤ ان کو کوئی غریب بولے گا؟ تو اب تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی جا رہی، ناشکری بڑھتی جا رہی۔ اگر برتنے کی چیز کوئی مانگنے کے لیے آئے تو کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اور دینے کے بعد یہ نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کب واپس لا کے دیں گے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، ہو گئی نیکی بھول جانا چاہیے، کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ مسجد میں داڑھی میں کنگھا کرنا کیسا ہے یا کس جگہ کرنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ سر کے بالوں میں اور داڑھی میں کنگھا کیا کرتے تھے، لیکن روزانہ نہیں، روزانہ نہیں۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے وضو کے بعد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کیا کرتے تھے، ہم بھی کر سکتے ہیں سنت کی ادائیگی کی نیت سے، لیکن حضور کی عادت شریفہ ہر نماز میں بار بار کنگھا کرنے کی نہیں تھی۔ اسی طرح کسی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات بھی روز روز نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا زر غباً تزدد حبا، کہ ملاقات میں بھی گیپ رکھنا چاہیے، ایک آدھ دو دن کا ناغہ رکھنا چاہیے تو محبت بڑھے گی۔ اور صبح بھی آئے السلام علیکم، دوپہر میں بھی آئے السلام علیکم،
شام کو بھی آئے السلام علیکم تو آدمی کو بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. پھر آدمی کو جو ہے جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے دل تنگ ہو جاتا ہے کہ پھر آیا ہے. ملاقات میں بھی گیپ رکھنا چاہیے. امام کے لیے اگر فرض نماز میں دوسری رکعت میں تحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے اور ہم نے پہلے قاعدے یعنی 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھ کر اٹھ جانا تھا تیسری رکعت کے لیے، اگر ہم نے وہاں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور فقہا نے لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، محمد تک پہنچ گئے تو پھر ہمیں جو ہے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نماز کے لیے ضروری. اور اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دہرانی پڑے گی. اور اگر اللہم صلی علی محمد تک نہیں پہنچے ہیں، محمد باقی رہ گیا ہے اور ہمیں یاد آ گیا ہم اٹھ گئے تو سجدہ سہو نہیں. ازکا بہت زیادہ پاکیزہ، ارحمہ بہت زیادہ رحم کرنے والی، اس طرح کا نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں. اگر ایک ہی آیت سجدہ ایک مجلس میں 10 مرتبہ پڑھے، اسی مجلس میں سجدہ نہ کرے تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ ایک سجدہ. اگر مجلس ایک ہے، جیسے ہمارے بچے جو حفظ کرتے ہیں آیت سجدہ یاد کرنا ہے تو کسی کو 5 مرتبہ، کسی کو 10 مرتبہ، کسی کو 20 مرتبہ، کسی کو 50 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے آیت یاد ہوتی ہے. تو ان کو ایک ہی سجدہ کرنا ہے جب تک ایک مجلس ہے. اور اگر مجلس بدل گئی تو اس مجلس کا ایک سجدہ، دوسری مجلس کا دوسرا سجدہ. نماز خوف کیا ہے اور کس طرح ادا کی جاتی تھی؟ نماز خوف آج بھی ہے، لیکن یہ نماز حالت جنگ میں پڑھی جاتی ہے یا ایسے موقع پر جب دشمنوں کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہو. اب سبھی لوگ نماز پڑھنے لگیں گے تو دشمن آ کر کے حملہ کر دے گا، اور جتنے لوگ ہیں وہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت نماز خوف ادا کی جائے گی کہ پہلے لوگ، آدھے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے حفاظت کے مقام پر آ جائیں، اور جو لوگ حفاظت کے لیے کھڑے تھے وہ آ کر کے آگے کی 2 رکعت پڑھ لیں. پھر وہ لوگ اپنی 2 رکعت پڑھ کے نماز پوری کریں، پھر یہ واپس جائیں تو جو لوگ نماز 2 رکعت پڑھ چکے تھے وہ پھر اپنی 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت مکمل کریں گے. تو ہر وقت نماز خوف نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام حدیث کی روشنی میں کیا فرمایا اور موجودہ صورتحال مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ ملک شام کی اموی مسجد مسلمانوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس پتھر پر تاج پوشی کی گئی تھی، کیا وہ پتھر آج برطانیہ کی حکومت کے پاس ہے؟ معلوم نہیں. عیسائی کرسمس ڈے تہوار کیوں مناتے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے وہ لوگ مناتے ہیں. شیعہ، بوہری اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کی عبادت گاہوں میں جانا کیسا ہے؟ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. خرید و فروخت تو ان سے کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے، ہر ایک سے خرید و فروخت. تم شیعہ بوہری لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے، ہندو کے بارے میں کیوں نہیں پوچھے؟ مشرک اور کافر کے بارے میں کیوں نہیں پوچھے؟ ہم تو ان سے لین دین کرتے ہیں نا، اس لیے یہ بیکار کے سوالات ہیں. زید کا بھائی روزانہ کسی کے یہاں صبح 11 بجے سے رات کے 11 بجے کے درمیان 2 جگہ جاب کرتا ہے، اور ابھی اسے 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک ایک جگہ اور نوکری ملی ہے، اور وہ رات کو 1 بجے گھر واپس لوٹتا ہے. کیا اتنی رات تک کام کرنا درست ہوگا؟ درست ہوگا. وہ آدمی جب کام کر رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، اور ڈیوٹی کا اپنا محنتانہ لیتا ہے، اس کی جیسے بعض لوگ سوائی چلاتے، ایک ڈیوٹی کر لینے کے بعد
پھر جا کر کے رات میں بھی کہیں نہ کہیں چلاتے ہیں. بعض لوگ کبھی کبھی ڈبل ڈیوٹی بھی کر لیتے کہ پورا دن چلائے، اب رات کا کاریگر نہیں آیا تو رات بھی چلا لیتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی کے متعلق کچھ باتیں فرما دیں. عطا اللہ شاہ بخاری کے متعلق کچھ باتیں بیان کر دیں. قادیانیت، شکیلیت، مرزائیت کے فتنوں کے تعلق سے رہنمائی فرمائے. قرآن شریف پڑھنے کے بعد قرآن شریف کو بوسہ لینا کیسا ہے؟ لے سکتے. تسبیحات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں. کیا اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے، اور اگر ہاں تو کس طرح؟ اذان کا جواب تو دیا جاتا ہے، جیسے جو مؤذن کہے گا وہی ہم کہیں گے. بس جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور جب فجر کی نماز میں وہ کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، تو ہم کہیں گے صدقت و بررت. اور اقامت جب ہوگی تو اقامت میں بھی اذان کے جو کلمات ہیں وہ کہے جاتے ہیں، ہم وہی کہیں گے. لیکن جب کہا جائے گا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو کہا جائے گا اقام اللہ و ادامہا. اذان کے طرح اقامت کا بھی جواب دیا جاتا ہے. روزی میں کشادگی اور برکت کے لیے وظیفہ بتائے. حلال کمائی رہے گی تو برکت رہے گی. اس کے بعد رزق کی عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو، روٹی ہاتھ میں لے کر کے کھاؤ. بعض لوگ روٹی یہاں دسترخوان پہ رکھ دیتے اور ایسے توڑ توڑ کر کے کھاتے رہتے. ان کی نیت بے عزتی کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن حضور نے فرمایا روٹی کی عزت کرو، تو روٹی کے ساتھ ہر کھائی جانے والی چیز کی عزت کرنا چاہیے. جو دسترخوان پر دانا گر جائے، ریزہ گر جائے، اسے اٹھا کے کھانا چاہیے. پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پلیٹ میں کچھ لگا رہ جاتا ہے اور آدمی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ شیطان کی خوراک بنتا ہے، وہ برتن بددعا دیتا ہے. جس برتن میں ہم نے کھایا وہ برتن شیطان کے کھانے کی وجہ سے ہم کو بددعا دیتا ہے. آئندہ ہم کو کھانا نہیں ملتا، یا ملتا بھی ہے تو کم ملتا ہے، یا ملتا بھی ہے تو پورا نہیں ملتا، یا ملتا بھی ہے تو عزت سے نہیں ملتا. تو برتن بددعا دیتا ہے. برتن صاف کرنا چاہیے. کھانا اتنا ہی لینا چاہیے جتنا ہم ختم کر سکیں. نماز جمعہ کے لیے مکہ مکرمہ میں باوضو جانے کے بعد اگر وضو نماز جمعہ سے پہلے ٹوٹ گیا تو کیا کریں؟ وضو تو کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا ہر حال میں، چاہے رش کتنا ہی کیوں ہو. نہیں تو آپ نماز مت پڑھو. جان بوجھ کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھنے سے ایمان چھین لیے جانے کا خطرہ ہے. نفل نماز میں سجدہ تلاوت بھول جانے پر کیا کریں؟ اللہ سے توبہ و استغفار کریں. نماز کے بعد ایک سجدہ کر لیں اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں. درس قرآن میں تکمیل قریب ہے تو آپ نے کون سے مولانا کو بلانے کا مشورہ کیا ہے؟ تفصیل سے بتلائیے. میں نے پوچھا تھا ایک موقع پر کہ بھائی کن کو بلانا چاہیے، تو کسی نے کہا کہ مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کو، تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا آنا ممکن نہیں. کسی نے کہا مولانا ارشد مدنی صاحب کو بلانا چاہیے. مولانا ارشد مدنی صاحب کی عمر 85 سال کے قریب ہو گئی ہے. گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے، سفر کرنا مشکل ہے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں کوئی کے بلائے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ایک دوست بول رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے امام اہل حدیث ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، وہ حنبلی ہے.
امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے، اگر پیشاب کے قطرے ٹپکے جس کپڑے پر اور اگر وہ کپڑا سوکھ جائے تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، وہ کپڑا ناپاک ہے۔ لیکن پورا کپڑا ناپاک نہیں، جتنی جگہ پر پیشاب لگا ہے اگر ہم اس کو 3 مرتبہ دھوئے اور اچھی طرح نچوڑ لیں تو پھر وہ کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آستین کو فولڈ کرنے کا مطلب یہ کہ ایک تو کونی کے اوپر تک یا آدھی آستین ہے تو اس میں نماز مکروہ ہوگی، اور اگر ہم نے آستین ایسے ہی فولڈ کر لی ہے تو اس میں کسی طرح کی کراہت نہیں۔ نئے سال کی مبارکباد کسی کو دے سکتے ہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ مبارکباد دینے کی چیز ہے بھی کیا؟ اب ظاہر بات ہے ہماری زندگی کا 1 سال، جتنے سال گزر گئے وہ ختم ہو گئے، بچا کیا ہے معلوم نہیں، اس لیے ایسی چیزوں پہ مبارکباد نہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ مفتی صاحب میرا وہم ہے کہ میں رات میں سوؤں گا اور صبح اٹھوں گا تو کہیں اور اٹھوں گا، اس سے میرا دل بہت گھبراتا ہے، پڑھتے لکھتے وقت بھی یہی خیال آتا ہے، میں رو دیتا ہوں، مہربانی کر کے کچھ وظیفہ بتائیں۔ یہ شک ہے اور شک کا علاج نہیں، آپ اپنا شک نپٹائیں۔ کبھی ایسا ہوا کیا کہ ایک آدمی یہاں سویا ہو اور مکے میں آنکھ کھلے اس کی، اپنے بستر پر سویا وہیں آنکھ کھلتی ہے، اس لیے یہ بیکار کی بات ہے۔ صبح شام آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام چاروں کل پڑھنے کا معمول رہنا چاہیے، اور اسی طرح جو ماسورہ دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ میرے چاچا کا نام رضوان ہے، انہوں نے اپنے لڑکے کا نام زیان رکھا، زیان کے معنی نقصان ہے، اب اس کا نام بدلی کرنا ہے، آپ ہی کوئی اچھا نام بتا دیں، زکوان رکھ دیں رضوان کے وزن پر۔ مفتی صاحب آپ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ختم قرآن کی تکمیل پر کسی مقرر کو بلانا ہے، میرا مشورہ ہے کہ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کو بلانا چاہیے، مولانا بہت مشکل سے وقت دیتے اور مالیگاؤں والوں سے ناراض ہے، مالیگاؤں کے کچھ ہمارے ذمہ دار ساتھی ہیں، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ اب میں مالیگاؤں کبھی نہیں آؤں گا، بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں اپنے نانا کے چھوٹے بھائی کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو کہ رشتے میں میری خالہ لگتی ہے اور میری ہم عمر ہے، تو اس سے نکاح کرنا کیا جائز ہوگا؟ جائز ہوگا، رشتے میں یہ خالہ ہوتی ہے، اس کی لڑکی سے نکاح ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ہوتا ہے نا، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ حمل رکنے کے دوران ناپ پر تعویذ باندھنا کیسا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ حفاظت حمل کی تعویذات دی جاتی ہے، اس کو باندھ سکتے ہیں، لیکن تعویذات باندھنے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، ائمہ نے، علماء نے، فقہا نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بجائے تعویذ باندھنے کے جو حفاظت کی دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، چاروں کل ہے، اور بھی معصورہ دعائیں ہیں، صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہر نماز میں امام صاحب 2 سے 3 منٹ لیٹ آتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟
امام اور مؤذن بہت مظلوم لوگ ہیں، بہت مظلوم لوگ ہیں، اور لوگ جو ہے ان ساری باریک باریک چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں جب یہاں نیا نیا امام ہوا تھا تو اندر حجرے میں بھی، مدرسے میں بھی گھڑی ہے، یہاں بھی گھڑی ہے۔ مدرسے کی گھڑی 2-3 منٹ پیچھے تھی، تو میں اس گھڑی کے حساب سے اس دروازے سے اندر آئے جب مسجد وہیں تک تھی، یہ اضافہ نہیں ہوا تھا۔ تو ہمارے ایک مصلی تھے، میں جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا انہوں نے دیکھا اور کہا کہ اب آئے ہیں پہلوان اکھاڑے میں۔ میں سنا اور حیران ہو گیا کہ یار کیا بات ہے۔ جب میں آ کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو سامنے گھڑی دیکھا تو 2-3 منٹ لیٹ آیا تھا میں، تو میں نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرنے کے بعد میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام جب آئے گا جب نماز کھڑی ہوگی، مقتدی کو امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ پہلے گھڑی نہیں تھی، گھڑی تو آپ کی ایجاد ہے، لیکن گھڑی آ جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اب امام جو ہے ذرا سا بھی لیٹ ہوا تو آپ اس کو عنوان بنا لیں۔ اور ہمارے یہاں گھنٹے والی عبادت نہیں ہوتی، گھنٹے والی عبادت بازو میں ہوتی ہے، مندر میں۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جیسے گھڑی میں ہوئے ٹن تو امام کو آگے مصلی پہ کھڑے ہو جانا چاہیے، ایسا ضروری نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی امام کا انتظار کریں گے، جب امام آئے گا نماز کھڑی ہوگی۔ پابندی کے لیے لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، اس کے لیے وقت پر نماز ہونی چاہیے، لیکن 1-1 منٹ 2-2 منٹ کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بورڈ لگا دیا کہ نماز جماعت کے لیے امام صاحب کا 5 منٹ انتظار کیا جائے گا، جب یہ بورڈ لگائے۔ جمعہ کا خطبہ مہینے کے اعتبار سے دینا ضروری ہے یا کسی معتبر کتاب سے خطبہ دے سکتے ہیں؟ ہر نصیحت آموز بات پر مشتمل خطبہ دیا جا سکتا ہے، ہر مہینے کے اعتبار سے ایسا کرنا ضروری نہیں۔ میں 2023 میں حج کرنے گئی تھی، جمرات سے کنکری مار کر نکل رہے تھے تو راستے میں 500 ریال کا نوٹ ملا، میں اٹھا کر روم پر لے کر آ گئی۔ لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو صدقہ کر دو، تو وہاں پر کام کرنے والوں میں کچھ رقم تقسیم کر دی اور کچھ رقم جو بچی ہوئی تھی اس میں اور پیسہ ملا کر کپڑے خرید کر کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا یہ کرنا درست ہے؟ درست ہے۔ 2001 میں طلاق ہوا تھا اور تب اتنی معلومات نہیں تھی کہ طلاق ہونے کے بعد عدت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ تقریباً 17 سالوں تک میں بغیر نکاح کے تھی، معلومات نہ رہنے کی وجہ سے میں پردے میں رہ کر عدت بھی نہیں گزاری۔ اس بنا پر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ و استغفار کریں، جو ہو گیا ہو گیا، اب توبہ و استغفار کر لیں۔ زید کو غسل جنابت کرنا ہے، زید اگر نجس کپڑا پہن کر غسل کرے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ ناپاک کپڑا پہن کے کیوں غسل کرے گا؟ آدمی حمام میں یا باتھ روم میں غسل کیوں کرتا ہے؟ تو کپڑا اتارتا ہے اسی لیے تو پردہ ضروری ہے، تو برہنہ ہو کر کے غسل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر پاک کپڑا پاک لنگی پہن کر کے غسل کرو تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ تنہائی میں بھی برہنہ ہونا اچھا نہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی شرم کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی شرم کرنی چاہیے، تنہائی میں بھی ننگے نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر غسل کرنا ہے، اپنے پاس پاک کپڑا نہیں ہے
تو ناپاک کپڑے میں غسل کرنے سے پاکی حاصل نہیں ہوگی. شریعت میں غسل برہنہ ہو کر نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. بیر کے پتے، میت کے غسل کے لیے لوگ بیری کے پتے استعمال کرتے ہیں. یہ منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اب اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو تو بھی ایسا کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں ہوا تھا، حضور کے سامنے ہوتا تھا، ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس کی حکمت معلوم کرنا ضروری نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیری کے پتے میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جسم سے میل کچیل کٹتا ہے. زندہ آدمی بھی غسل کر سکتا ہے. اس غرض سے صابن لگاتے ہیں نا ہم لوگ، کتنا رگڑ رگڑ کر کے دھوتے ہیں، تو بیری کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں. نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ بتائیں. آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ پر نظر رہنا چاہیے. رکوع میں ہے تو دونوں قدموں پہ نظر رہنا چاہیے. سجدے میں ہے تو ناک پر نظر رہنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آدمی اس بات کا استحضار رکھے، یعنی یاد رکھے کہ میں قیام کی حالت میں ہوں، میں رکوع کی حالت میں ہوں، میں سجدے کی حالت میں ہوں. اسی طرح اگر نماز پڑھ رہا ہے خود اپنی تو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، میں فلاں سورت پڑھ رہا ہوں. ان چیزوں کا اگر دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ خشوع خضوع پیدا ہوگا. وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد کیا دوسری دعائیں بھی عربی زبان میں مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں. جس طرح کے اوزار سے مرد لوگ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، آج کل مارکیٹ میں اسی طرح کے اوزار عورتوں کے لیے دستیاب ہیں. کیا اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے. جیسے جیسے حالات زمانہ بدلتا ہے، نئی نئی چیزیں ان جیسی چیزوں کے لیے وجود میں آتی ہے تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. جامع مسجد کی ذاتی شاپنگ تعداد میں ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ان کی آمدنی سے کوئی فلاحی کام شروع کیا جا سکتا ہے. میری رائے میں مسجد کی جو آمدنی ہے وہ مسجد ہی میں استعمال کی جائے گی. اس کی پابندی، جیسے مسجد میں جو چندہ آیا ہم وہ چندہ دوسروں کو نہیں دے سکتے، فلاحی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے. جو مسجد کی ملکیت ہے، اگر وہ مسجد کی ملکیت ہے کسی نے وقف نہیں کیا ہے تو بھی یہی مسئلہ ہے. اور اگر کسی نے وقف کیا ہے تو واقف کی نیت دیکھی جائے گی کہ وقف کرنے والے کی نیت کیا تھی. اگر اس نے مسجد کو دیا ہے تو وہ رقم مسجد ہی میں استعمال ہوگی، اور اگر اس نے وقف کیا کہ مسجد میں لگے تو مسجد میں، کوئی مسافر آ گیا تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. کوئی مدرسے والا، مسجد والا چندے کے لیے آیا اس کو بھی دے سکتے ہیں. تو وقف کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے مسجد کے علاوہ ان جگہوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. مدرسہ جامعۃ الطاہرات بلٹھان، تعلقہ ناندگاؤں، 80 بچیاں زیر تعلیم ہیں. قیام اور طعام کے ساتھ مدرسے میں اناج کی ضرورت ہے. لوگ زکوٰۃ اور صدقات دیں. فرمائیں بھائی ادارے کا تعاون کریں.